الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو صحت، عافیت کاملہ، دائمہ، عاجلہ اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آپ کو حق سننے کی، سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات منظور مقبول فرمائیں۔ میں نے سابقہ درس میں عرض کیا تھا حج کے بارے میں
اچھی طرح سے حج کے مسائل کو ذہن نشین کریں. یہ حج کوئی نعوذ باللہ میلہ نہیں ہے، حج اللہ کے فرائض میں سے فرض ہے، ارکان اسلام میں سے رکن ہے، اور انسان کی دین اور دنیا میں فلاح کا ضامن ہے. کیونکہ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ میرے مدنی پاک کا فرمان ہے کہ جو شخص حج کرے، حج کے دنوں میں کوئی شہوت والی بات، شہوت والی نظر، شہوت والے ارادے نہ کرے، اور کوئی گناہ کا کام بھی نہ کرے، تو وہ جب واپس آتا ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یعنی اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں. تو حج ایک عظیم عبادت ہے، اور پھر حج عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑی دعوت ہے، بہت بڑا سبق ہے. اب آپ دیکھیں کہ کوئی دنیا ایسی مثال نہیں پیش کر سکتی کہ لاکھوں کا اجتماع ہو اور ہر رنگ، ہر نسل، ہر زبان کے لوگ موجود ہوں، اور الحمدللہ پورے اطمینان سے، امن سے، سکون سے ان کا حج گزر جائے. یعنی آمدن کوئی کسی کی توہین نہ کرتا ہو، کسی کو مارتا نہیں ہے، تھپڑ نہیں مارتا. یہ کوئی دنیا کی تاریخ اتنا بڑا اجتماع نہیں پیش کر سکتی. اور اسی لیے حدیث مبارک میں ہے، جو صحیح حدیث ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی حج والے دن، یعنی عرفات والے دن، حالانکہ وہ سب جانتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ملائکہ دیکھو یہ میرے بندے جاؤنی شعثاً غبرا، کہ ان کے کپڑے میلے ہو گئے، بال میں مٹی پڑ گئی. چونکہ پہلے تو حج جو ہے نا مہینے مہینے احرام میں رہنا ہوتا تھا، اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا جی، اپنے ملک سے چلے 4 گھنٹے میں جدے آ گئے. مکے سے احرام باندھا تو ایئر کنڈیشن بسوں میں بیٹھ گئے. یہ حج تو اس زمانے میں تھے جب دخانی جہاز چلتے تھے چھوٹے سے، ہوا آ گئی جہاز رک گیا، اور مہینے مہینے لگ جاتے تھے آدمی کو پہنچنے میں. پھر میقات سے اس نے نیت کر لی، احرام باندھ لیا، اب نہ خوشبو لگا سکتا ہے، تو بالکل یعنی ایسی حالت ہوتی ہے جیسے بالکل اشعث اغبر. تو اللہ تعالی جل شانہ وہ سب جانتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک شان ہے. فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے بندے کیا لینے کے لیے آئے ہیں، کہ مرد ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، سب اس میدان میں، عرفات کے میدان میں، جہاں کوئی عمارت نہیں، کوئی مسجد نہیں، کوئی عبادت کی، صرف ایک میدان ہے. یہ یہاں پر کیا مانگنے آئے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں انت اعلم یا رب، آپ جانتے ہیں میرا اللہ، لیکن یہ آپ سے اپنے گناہ بخشوانے کے لیے، بخشش مانگنے کے لیے آئے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ملائکہ فشہدوا، گواہ ہو جاؤ، انی قد غفرت لہم، میں نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے. اتنی بڑی عبادت. اور ایک حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ جب آدمی حج کرنے کے بعد طواف زیارت کے لیے آتا ہے تو فرشتے اس کو مبارک دیتے ہیں کہ اے حاجی، آج تم گناہوں سے پاک ہو کر اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہو. تو
اس لیے حج کو میلہ نہ سمجھیں، حج کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہر مسئلہ سمجھنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو سمجھائیں، پڑھے لکھے ساتھی جو ہیں وہ ان کو جو بیچارے ان پڑھ ہیں ان کو سمجھائیں۔ یاد رکھیں کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، یاد رہے گا انشاءاللہ۔ ایک قران، تمتع اور افراد۔ حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ تمتع، قران اور افراد۔ اب افراد کا معنی یہ ہے کہ وہ میقات سے صرف حج کی نیت کرے بس، اور اسی سے وہ حج کرے، وہ حج افراد ہے۔ اور حج تمتع کا معنی یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں پہلے عمرے کا احرام باندھے، مکے میں آ کر طواف کرے، صفا مروہ دوڑے، بالوں کا حلق کرے، اب احرام ختم ہو گیا، اب غسل کرے، کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، ہر چیز حلال ہو گئی، بیوی حلال ہو گئی۔ اب وہ 8 تاریخ تک یہ سارا وقفہ جو ہے وہ نفع اٹھا رہا ہے، یعنی کوئی پابندی نہیں۔ ورنہ احرام میں تو پابندی ہے نا کہ اپنی بیوی کو بھی شہوت کی نظر سے نہ دیکھو، خوشبو نہ لگاؤ، ناخن نہ کاٹو، بال نہ کاٹو، سلا ہوا کپڑا نہ پہنو، خوشبو والا صابن استعمال نہ کرو، تو بڑی پابندیاں ہیں۔ احرام کا معنی یہی ہوتا ہے کہ جو چیزیں حلال تھیں اب حرام ہو گئیں۔ تو تمتع والا پہلے کیا کرے گا؟ عمرہ، پھر 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھ کے حج کرے گا۔ اس حج کا نام کیا ہے؟ تمتع کا کیا معنی؟ نفع اٹھانا، فائدہ اٹھانا۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ ہے حج قران۔ قران کا معنی 2 چیزوں کو ملانا، جیسے نکاح کو بھی کہتے ہیں نا عقد قران، کہ تو مرد عورت کو ملایا جا رہا ہے نا۔ تو قران کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ جب نیت کرے تو حج اور عمرہ دونوں کو ملا کے نیت کرے۔ اب وہ احرام باندھ کے آئے گا، مکے میں طواف کرے گا، صفا مروہ دوڑے گا، بال نہیں کٹائے گا، احرام میں رہے گا، چونکہ اس نے ساتھ حج کی بھی نیت کی ہوئی ہے۔ پھر وہ مینا جائے گا، عرفات جائے گا، مزدلفہ جائے گا۔ حج سے آنے کے بعد وہ کنکری مارے گا، قربانی کرے گا، حلق کرائے گا، اب احرام کھولے گا۔ تو حج اور عمرے کو ملا کے جو حج کرنا ہے اس کا نام کیا ہے؟ یاد رہے گا؟ یہ بس یہیں تک ہے، سیڑھیاں اترنے کے بعد فی امان اللہ۔ اکیلے حج کی نیت ہو تو اس حج کا کیا نام ہے؟ اگر صرف عمرہ کر کے احرام کھول دے پھر حج کے لیے باندھے، اس کا نام کیا ہے؟ اور دونوں کی نیت اکٹھے کرے، حج اور عمرہ، اس کا کیا نام ہے؟ ویسے ایک مسئلہ اچھی طرح دل میں رکھ لیں کہ حاجی جو بھی حج کرے گا وہ حج ہے، چاہے افراد ہو، تمتع ہو، قران ہو۔ لیکن ائمہ رحمت اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج قران افضل ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حج تمتع افضل ہے، اور ایک قول میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حج افراد افضل ہے۔ یہ ائمہ کا اختلاف ہی ہمارے لیے رحمت ہے نا جی،
کسی پہ بھی عمل کر لیا تو الحمدللہ. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک کا حج قران تھا. جب حضور افضل ہیں تو ان کا حج بھی افضل ہے، اور اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں، کوئی اختلاف کر ہی نہیں سکتا کہ حج قران نہیں تھا حضور کا. اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ حج قران افضل ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج تمتع افضل ہے. ان کی دلیل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں پہنچ گئے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ جس آدمی کے ساتھ قربانی کا جانور ساتھ نہیں ہے وہ ایسا کرے کہ طواف کر لے، صفا دوڑ کے بال منڈوا کے احرام سے نکل جائے، تمتع کر لے. لیکن جس کے ساتھ قربانی کا جانور ہے وہ احرام نہیں کھول سکتا. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج 4 ذی الحجہ ہے اور 8 کو ہم نے مینا جانا ہے، تو اگر ہمارا احرام کھل گیا تو لازمی بات ہے نا کہ پھر آدمی کو بیوی کی بھی خواہش ہوتی ہے، خوشبو ہے، کپڑا ہے، لباس ہے، اس کھیل میں پڑ جاتا ہے نا آدمی. پابندی جو ختم ہو گئی. حضور نے فرمایا اللہ کے بندے اگر میں جانتا کہ تمہیں اعتراض محسوس ہوگا تو میں بھی اپنے جانور لے کے نہ آتا، میں بھی تمتع کرتا. اور اگر اللہ نے مجھے زندہ رکھا تو میں بھی آئندہ سال تمتع کروں گا. تو اس لیے امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ تمتع میں آسانی بھی ہے، پھر حضور کی تمنا بھی تھی، اس لیے یہ تمتع افضل ہے. اب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 قول ہیں، ایک قول قدیم ہے، ایک جدید ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حج افراد افضل ہے. ان سے پوچھا کہ حضرت افراد کیسے افضل ہے؟ فرمایا اللہ نے حج فرض کیا ہے یا عمرہ بھی فرض کیا ہے؟ اللہ نے جو فرض کیا ہے وہ صرف حج ہے. للہ علی الناس حج البیت، تو جو فرض ہے وہی افضل ہے. لیکن آپ دلوں سے یہ ساری باتیں نکال لیں، جو بھی اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھا ہے کہے الحمدللہ. حج حج ہے. بلکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ آپ حج قران کر نہیں سکتے جب تک قربانی کا جانور ساتھ نہ ہو. وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ سائق الہدی نہیں ہے تو وہ قران کر ہی نہیں سکتا. اب اس سے ایک بڑی مشکل پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر تو آج دنیا میں قران کا نام بھی ختم ہو جائے، کون قربانی کے جانور ساتھ لے آئے گا؟ یعنی جو قسم حضور نے حج کیا، اب دیکھیں نا کوئی طائف سے لے آئے، کوئی قریب سے لے آئے، وہ تو لے آ سکتا ہے. جو باہر کے ملکوں سے لوگ آ رہے ہیں وہ جانور کیسے ساتھ لے آئیں؟ ان کو اپنی سیٹ ہوائی جہاز میں نہیں ملتی تو ایک بکری کی بھی سیٹ میں ملے گی. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں بھائی ٹیلی فون مہربانی کر کے بند کرو نا، ہر 2 منٹ کے بعد گھنٹیاں سن رہے ہیں. کون سا خدا نخواستہ آپ کا کوئی آپ سی ایم لگے ہوئے ہیں، پی ایم لگے ہوئے ہیں کہ ہاٹ لائن سے کال آ رہی ہے آپ کو. خدا کے گھر میں بیٹھے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، قرآن سن رہے ہو، ٹیلی فون کان پہ لگا ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ بھائی اگر بس میں ہو
تو پھر تو قربانی کا جانور ساتھ لے آنا جو ہے بڑی نعمت ہے. لیکن اگر اپنے بس میں نہ ہو تو کوئی ہماری طرف سے لے آئے تو وہ بھی جائز ہے. جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حج کے موقع پر آئے تھے یمن سے. سرکار دو جہاں تشریف لائے مدینہ سے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ تھی. انہیں علم تھا کہ حضرت علی بھی یمن سے پہنچنے والے ہیں، تو انہوں نے غسل کیا، کپڑے بدلے، بال بنائے کہ شوہر آ رہا اتنے عرصے کے بعد. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لائے تو بی بی فاطمہ پہ ناراض ہو گئے کہ اللہ کی بندی، میں اتنی مدت کی جدائی کے بعد آ رہا ہوں تو آدمی بے صبر ہو جاتا ہے، اور تم نے تیاری کر رکھی ہے. انہوں نے کہا میرے ساتھ ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے، حضور سے جا کے مسئلہ پوچھو. حضور نے فرمایا کہ تمتع کرو جن کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں ہے. جب میں نے تمتع کیا، احرام کھل گیا، تو میرا تو فرض ہے کہ میں خامد کا انتظار کروں. حضرت علی غصے میں چلے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے پوچھا، اور بی بی فاطمہ کے ابھی بتلایا. آپ نے میں اس بات کو چھوڑو، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم نے جب یمن سے آئے ہو تمہارا میقات ہے یلملم، تم نے نیت کیا کی تھی؟ بھائی ٹیلی فون بند کرو، کیا تکلیف ہے کسی کو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر 2 منٹ کے بعد ٹوں 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 تبلے سنتے رہو. لا حول ولا قوت. بھائی سائلنٹ پہ لگا لو، جب نماز ہو جائے جا کے دیکھ لینا کس کس نے کال کی ہے، اس کو کال بیک کر دیں. اب حضور نے فرمایا کہ علی تم یہ بتاؤ پہلے کہ تم نے میقات پہ آنے کے بعد کس حج کی نیت کی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ آ رہے تھے مدینہ منورہ سے، میں آ رہا تھا یمن سے، تو میں نے تو میقات بھی یہی نیت کی کہ یا اللہ مجھے علم نہیں ہے، جو نبی کی نیت وہ علی کی نیت. اب دیکھیں حضرت علی عالم الغیب نہیں ہے، وہ مشکل کشا بھی نہیں ہے کہ تکلیف میں مدد کے لیے پہنچ جائیں. انہوں نے کہا میں نے یہ نیت کی. اور اچھا ایسا بتلاؤ کہ تم کچھ جانور قربانی کے لیے بھی ساتھ لائے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں اپنے لیے بھی لایا ہوں، آپ کے لیے بھی لایا ہوں. تو آپ نے فرمایا آپ کا حج کران ہے، آپ احرام میں رہیں گے. تو اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ شرط ہے کہ جب تک جانور ساتھ نہ ہو کران نہیں ہو. امام صاحب فرماتے بھی ساتھ ہو یا کوئی لے آئے. حضرت علی بھی تو لے آئے تھے نا حضور کے لیے. اب اگر ہمارے لیے ہم آتے ہیں سعودی عرب میں، منڈی میں مال موجود ہے، بینکوں میں مال موجود ہے، اور گروپ لیڈروں نے انتظام کیے ہوئے ہیں، تو گویا ہمارے لیے مال لے آئے ہیں وہ ساتھ. اور پھر امام صاحب فرماتے ہیں کہ غور اس بات پہ کرو کہ اصل مقصد جانور کا ذبح کرنا ہے یا ساتھ لانا ہے. ایک آدمی جانور ساتھ لے آئے لیکن ذبح نہیں کیا تو ادا ہو جائے گا. تو مقصد یہ ہوا کہ اصل چیز ذبح کرنا ہے، چاہے خود لے آئے یا اس کا کوئی وکیل لے آئے. ان کے نزدیک جو ہے وہ حج قران افضل. بہرحال تمام حجاج کرام جو تشریف لائے ہیں خدا کے لیے مسائل کو سمجھیں. تو میں نے عرض کیا تھا حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ یاد رہے گا انشاءاللہ. کون سی؟
اچھا، حج کے مہینے کتنے ہیں؟ 4 ہو گئے ہیں، ماشاءاللہ۔ پتہ نہیں کل کہہ دے گا 5 ہو گئے۔ ہاں، ہر دن 1 مہینہ بڑھتا ہے تو پنجتن پاک ہو جائے گا۔ اچھا، ہمارے لوگوں نے کبھی غور بھی کیا ہے کہ پنجتن پاک کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، ان کو ضرورت ہی نہیں غور کرنے کی، یہ تو ہر تبوت شاہ حسین ہے نا، کوئی جدھر کا نعرہ لگائے یہ ساتھ ہے۔ پنجتن پاک کا لفظ جو ہے ایک بہت بڑی گالی ہے حضور کے صحابہ کو، کہ صرف یہ 5 پاک ہیں، باقی ناپاک ہیں۔ ان کا عقیدے میں یہی ہے کہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ ابناہما والفاطمہ۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، صرف یہ 5 پاک ہیں۔ بھائی پھر حسن حسین کی اولادیں وہ بھی ناپاک ہیں، حضرت علی کی اولادیں، حضرت عباس کی اولادیں، حضرت فضل کی اولادیں، حضرت جعفر کی اولادیں، حضور کی ازواج مطہرات جن کو اللہ نے قرآن میں پاک کہا ہے۔ تو بہرحال یاد رکھیں کہ حج کے مہینے 3 ہیں، الحج اشہر معلومات، فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اللہ نے فرمایا کہ حج کے مہینے جانے پہچانے ہیں، وہ 3 ہیں۔ کون سے؟ فرمایا شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ حالانکہ ذی الحج کے ہم 12-13 کو فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن پورا مہینہ حج کا شمار ہوتا ہے، ورنہ تو آدمی 13 کو کنکریاں مار کے فارغ ہو گیا۔ اب تو وہ انتظار میں ہے کہ اس کی سیٹ جب ہوگی تو طواف الوداع کر کے چلا جائے گا، لیکن حج کا پورا مہینہ شمار ہوگا، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ۔ اچھا، حج کے مہینے بھی 3 اور حج کی قسمیں بھی 3، اور اللہ نے بھی 3 چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ اللہ نے 3 چیزوں پہ پابندی لگائی، فرمایا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ 3 چیزیں جس پہ اللہ نے حج فرض کیا، حج پہ آیا ہوا ہے۔ رفث کہتے ہیں ہر وہ بات جو شہوت انگیز ہو، شہوت دلانے والی ہو، گندی باتیں، گندی فلمیں، گندے ماحول، یا حتیٰ کہ اپنی بیوی سے بھی شہوت کی بات نہیں کر سکتا حالت احرام میں، تو سب سے پہلی پابندی یہی لگائی گئی، چونکہ اللہ جانتے تھے کہ سب سے زیادہ مشکل بھی یہی ہے، اور حاجی کو نظر بچانا بھی بڑا مشکل ہوگا۔ فمن فرض فیہن الحج فلا رفث، سب سے پہلی چیز، اور دوسری چیز کیا ہے؟ ولا فسوق، اور کوئی ایسا کام نہ کرے کہ اللہ کی نافرمانی ہو، اللہ کے حدود کو توڑ ڈالے، ایسا کام بھی نہ کرے گناہ والا۔ اور تیسری چیز کیا تھی؟ ولا جدال فی الحج، اور حج میں نہ کوئی لڑائی، نہ کوئی مظاہرے، نہ کوئی جھگڑے۔ یعنی کسی قسم کا جھگڑا نہ ہو حج میں۔
3 چیز. اب حج کے مہینے کتنے ہو گئے؟ حج کی قسمیں کتنی ہو گئی؟ اور اللہ نے کتنی چیزوں سے منع کیا؟ فلا رفث ولا فسوق. فسوق کا معنی حد سے نکلنا، خارج ہونا. اس لیے عربی میں چوہا ہے نا، اس کو بھی کہتے ہیں فویسقہ. کیوں؟ ادھر سے نکل جائے گا، ادھر سے نکل جائے گا. اس کے کئی راستے ہوتے ہیں نکلنے کے. تو گناہ گار جو ہے نا جی، فاسق فاجر، وہ بھی کئی راستے بناتے ہیں نا، کبھی اس گلی میں کبھی اس گلی میں. فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، جھگڑا بھی نہ ہو. اللہ جانتے تھے نا کہ حاجی قدم قدم پہ لڑیں گے. حجر اسود پہ لڑائی ہوگی، رکن یمانی پہ لڑائی ہوگی، قربانی پہ لڑائی ہوگی، کھانا کھانے پہ بھی ان کی لڑائی ہوگی. دیکھیں گے نا آپ عرفات میں لوگ حج پڑھ رہے ہوں گے، یہ کھانے پہ لڑ رہے ہوں گے. اللہ کے بندے ایک دن ہے نہ بھی ملے کھانا تو کیا ہو جائے گا. اس لیے ہر جھگڑے سے اگر کوئی دوسرا جھگڑا کرے تو فوراً کہو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ ایسا ترانہ ہے، حدیث میں آتا ہے جب حاجی پڑھتا ہے جتنے درخت ہیں، مٹی کے ٹیلے ہیں، پتھر ہیں، وہ بھی ساتھ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ ایسا ترانہ ہے، ہر ذکر میں حکم ہے کہ آہستہ کرو، زور سے نہ کرو. حتیٰ کہ بعض صحابہ فرماتی ہیں ہم غزوے میں تھے، جنگ میں تھے، جب ہم کسی اونچی جگہ پہ چڑھتے تو ہم زور زور سے کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اترتے تو سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نے فرمایا اربعوا علی انفسکم، اللہ کے بندے اپنے نفس پہ رحم کرو. انکم لا تدعون اصما ولا غائبا، تم کسی بہرے کو تو نہیں سنا رہے ہو، نہ اس کو سنا رہے ہو جو غائب ہو، تو ہر جگہ موجود ہیں، پھر چیخنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن حاجیو لبیک ایک ایسا ترانہ ہے. حضور فرماتی ہیں کہ جب میں مدینہ پاک سے ذی الحلیفہ سے نیت کر کے چلا، حضور فرماتی ہیں جب میں آگے وادی عقیق پہ آیا، اس کی چڑھائی پہ چڑھنے لگا، تو اللہ نے جبریل بھیجا کہ میرے مدنی سے جا کے کہو کہ اپنی جماعت سے کہیں کہ لبیک زور زور سے پڑھیں. یہ ترانہ ہی ایسا ہے جو اللہ کو پسند ہے. اور حجاج کا اب اندازہ کریں، یعنی اللہ نے کیسی اتحاد کا منظر ہے کہ حج بھی ایک، عرفات بھی ایک، احرام بھی ایک، ترانہ بھی ایک، خدا بھی ایک، نبی بھی ایک، قرآن بھی ایک. مسلمان خدا کرے کہ ایک ہو جائے. تو یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑا اللہ کا انعام ہے. اب الحمدللہ یہ ساری چیزیں 3 کچھ میں نے مشکل سی بتا دی ہیں، آپ کو یاد رکھیں. اچھا اسی طرح یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے احرام، ایک ہے اجتباء، ایک ہے استلام، ایک ہے تقبیل، ایک ہے تکبیر، ایک ہے تشریق، ایک ہے ہلی، ایک ہے حرمی، ایک ہے آفاقی. یہ باتیں یاد رکھیں، کتابوں میں پڑھو گے تو سمجھ نہیں آئیں گی. تو یہ آسان بات ہے. احرام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ 2 چادریں جو مرد استعمال کرتے ہیں، یہ احرام.
اجتباء کا کیا معنی ہے کہ جس طواف کے بعد، یاد رکھ لو، جس طواف کے بعد صفا مروہ دوڑنی ہو تو اجتباء کرنا ہوگا۔ اجتباء کا معنی کیا ہے کہ دایاں کندھا نکالا جائے، یعنی اپنی چادر کو، اور یہ اجتباء صرف طواف میں ہوگا، نہ صفا میں ہوگا، نہ مینا میں، نہ عرفات میں، کسی بھی جگہ نہیں۔ اس کو کہتے ہیں اجتباء، دایاں کندھا نکالنا۔ رمل کا معنی کیا ہوتا ہے کہ طواف کے پہلے 3 چکروں میں ذرا اس انداز میں چلنا جیسے پہلوان اکھاڑے میں آتے ہوئے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ بھائی دوڑنے سے تو اللہ کے نبی نے منع کیا کہ نماز کے لیے بھی نہ دوڑو، آرام آرام سے آؤ، جو مل جائے جماعت میں مل جاؤ، جو نہ ملے پوری کر لو۔ لیکن یہاں رمل کا حکم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میرے آقا، میرے سرکار مدینہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے عمرۃ القضاء کے لیے، تو مکے والے بھی موجود تھے، تو آپس میں کہنے لگے کہ اکلتہم حمى یثرب، یثرب کی وبا ان کو کھا گئی، دیکھا نہیں کیسے کمزور ہیں یہ، کیا ہم سے لڑیں گے؟ چونکہ مدینہ منورہ جو ہے نا، یاد رکھیں حضور کے جانے سے پہلے تو وہ وبا کا گھر تھا، یہ تو میرے مدینے قدم رکھا تو شفا کا گھر بن گیا، تم نے کانٹوں کو چھوا اور گلستہ کر دیا۔ حضور سے پہلے تو یہ عرض الوبا تھی، سرکار دو عالم کے جانے کے بعد یہ عرض شفا ہو گئی، حتیٰ کہ کتابوں میں آتا ہے مدینہ منورہ جائیں، مٹی اڑ رہی ہو، آنے دو اپنے بدن پر، جس پہ مدینے کی غبار اور وہ مٹی آ گئی، اللہ اس کو برص اور جذام کی بیماریوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی تانا دیا کہ اکلتہم حمى یثرب، ان کو تو مدینے کا بخار اور وبائیں کھا گئی، یہ کیا لڑیں گے ہمارے ساتھ؟ حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ کفار چیلنج کر رہے ہیں تو ان کو جواب دو، اب ہم طواف میں ہیں، زبانی کلامی جواب تو نہیں دے سکتے ہیں، کندھا نکال کے چلو بتاؤ، نہیں ہم کفر سے لڑنے کے لیے اب بھی تیار ہیں۔ یہ اس قوت کا اظہار تھا جو حضور پاک نے کیا ہے، لیکن اللہ کو حضور کا یہ دوڑنا اور کندھا نکالنا ایسا پسند آیا کہ قیامت تک سنت ہوگی۔ اب تو کافر نہیں ہے نا، اب ہم کس کو طاقت دکھا رہے ہیں؟ لیکن حضور کا عمل جو تھا وہ قیامت تک برقرار رہا۔ کسی جگہ بی بی کا دوڑنا پسند آ گیا تو صفا مروہ بن گئی، کسی جگہ سرکار کا دوڑنا پسند آیا تو رمل بن گیا اور اجتباء بن گیا۔ تقبیل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حجر اسود کو بوسہ دینا۔ استلام کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ہاتھ لگانا۔ یہ اس طرح تشریق کہتے ہیں ایام تشریق کو، 9 تاریخ سے لے کر 13 تک جس کے اندر تکبیریں پڑھی جائیں گی، اور تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ تحلیل ہے۔ تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ، تحمید کیا ہے الحمدللہ، تکبیر کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ان کو یاد رکھیں انشاءاللہ، زندگی باقی تو پھر بات بھی باقی۔ اب آپ درود شریف پڑھیں، میں آپ کے کچھ مسائل کا جواب عرض کرتا ہوں۔ سارے مل سے درود، ایسے نہیں، شوق سے درود پڑھو، اور یاد رکھو ہمارا ایمان ہے جب تک درود نہ پڑھو دعا بھی عرش پہ نہیں جاتی۔ اس لیے حکم ہے کہ دعا سے پہلے بھی درود پڑھو، بعد میں بھی درود پڑھو۔ فلسفہ کیا ہے کہ جب درود منظور ہوگا تو ہماری عرض بھی ساتھ چلی جائے گی۔ سبحان اللہ۔